کر دیتے ہیں اور اخبارات کو اور ٹی وی جو چینلز ہیں ان کو بڑے بڑے اشتہارات دے دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم دیکھو کراچی میں کتنا کام کر رہے ہیں. ہمیں ٹرانسپورٹ کی مد میں جو آپ نے بجٹ رکھا ہے اور خرچ کیا ہے اس کا حساب چاہیے. سب پتہ چل جائے گا کہ آپ نے ٹرانسپورٹ کے لیے کیا کام کیا ہے. جتنے منصوبے آپ بتا رہے ہیں یا آپ 15 سال سے بتا رہے ہیں, ہر پی ایس ڈی پی وفاق کا بھی اور صوبے کا بھی جو ترقیاتی بجٹ ہے اس میں یہ منصوبے لکھے ہوئے ہوتے ہیں, لیکن ہم سوال کرتے ہیں کہ کیا کیا آپ نے ان منصوبوں کا. اس لیے جو اسٹریٹ کرائم کی پوزیشن ہے بہت خطرناک ہے اس وقت, اور بچے بھی محفوظ نہیں ہیں, اسٹوڈنٹس بھی محفوظ نہیں ہیں, طالبات بھی محفوظ نہیں ہیں, اور خاص طور پر میں یہ نشاندہی کر رہا ہوں کہ سوراب گوٹ سے لے کر مویشی منڈی تک جانے والا راستہ اس وقت بالکل غیر محفوظ ہے. اس پر ڈی جی رینجرز کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے, اور اس میں آئی جی پولیس سے بھی میں ایک مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ فوری طور پر تحفظ فراہم کریں, اور حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہاں ڈپلائمنٹ کریں اور لوگوں کو محفوظ کیا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہماری جو کل پٹیشن لگی تھی, سماعت ہوئی تھی, اس میں آج دلائل ہمارے وکلاء نے, ہمارے جناب سید رشید رضوی صاحب معروف وکیل ہیں, انہوں نے دلائل دیے. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو بینچ تھا اس نے یہ بات کہی کہ چونکہ 8 سال پہلے آپ نے اس پٹیشن کو فائل کیا تھا اور اب حالات بہت بدل گئے ہیں, تو آپ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے یعنی نیپرا ہے اور سندھ ہائی کورٹ ہے وہاں پر آپ جائیں. اور فاضل عدالت نے جماعت اسلامی کی تعریف بھی کی, تحسین بھی کی, ان کے رول کو سراہا بھی. لیکن بہرحال میرا یہ سوال ملک کے عدالتی نظام سے ہے کہ 2015 میں اگر ایک جو ہے مقدمہ دائر کیا گیا تھا اور اس کے بعد اس وقت 1-2 سماعتیں اس کی ہوئی تھیں, مجھے یاد ہے میں خود موجود تھا سپریم کورٹ آف پاکستان اسلام آباد میں, جہاں رشید رضوی صاحب زور دے رہے تھے کہ ہمیں سنا جائے, اس پر ہمیں بات کرنی ہے کہ الیکٹرک نے لوگوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے, یہ 30 ملین لوگوں کا مسئلہ ہے. لیکن اس وقت جو کہ الیکٹرک کے وکیل تھے ان کے کہنے پر اس کو ایڈجرن کر دیا گیا تھا. وہ ایڈجرنمنٹ آج سے 7-8 سال پہلے کی, اب جا کر اس فائل کو نکالا گیا اور سماعت کی گئی. لیکن بہت ہی ہمارے لیے یہ پریشانی کا باعث بات ہے کہ آج بھی سماعت پراپر طریقے سے نہیں ہوئی, اور اپنا جو ذہن بنا ہوا تھا ہمارے فاضل ججوں کا, اور انہوں نے کہا کہ اس کو دوسری جگہوں پر لے کر جائیں. میں ان کے کمنٹس کا احترام کرتا ہوں, انہوں نے جماعت اسلامی کے حق میں چونکہ پٹیشن ہماری تھی کلمہ خیر کہا, اچھی بات ہے, لیکن کلمہ خیر سے کراچی کے عوام کا مسئلہ حل نہیں ہوا. آپ ہماری تعریف کریں اور جو کراچی کے لوگوں کا جو مسئلہ ہے اس کو اٹینڈ نہ کریں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے, ہمیں نہیں, کراچی کے لوگ تکلیف میں ہیں. میں چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ نے قانونی طریقے سے ہمیں کہہ دیا کہ آپ جائیں ہائی کورٹ جائیں, نیپرا, وہاں تو ہم آلریڈی موجود ہیں, وہاں تو ہم ساری کی ساری اپنی پٹیشنز فائل کرتے ہیں, اپنی جتنی بھی ہماری جو تحفظات ہیں, جو ریزرویشنز ہیں اور جو ہماری فائنڈنگز ہیں, جو فیکٹس ہیں, وہ ان کی کمیٹیوں کے سپرد بھی کرتے ہیں. اس کا ایک پلندہ ہے ہمارے پاس, اور ہائی کورٹ میں بھی ہماری پٹیشنز موجود ہیں, تو وہاں تو ہم موجود ہیں آلریڈی. سپریم کورٹ آف پاکستان میں تو جو کراچی کے حوالے سے کیس چلتا رہا اس میں جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے وہ یہ کمنٹس کرتے رہے کہ الیکٹرک نے جینا دوبھر کیا ہوا ہے, کروڑوں لوگوں کو بے آرام کیا ہوا ہے, لوڈ شیڈنگ کا عذاب مسلط کیا ہوا ہے, اور ان کا لائسنس کیوں نہ کینسل کر دیا جائے. یہ سارے سماعتیں اگر فاضل عدالت اثر نو کبھی اس کا مطالعہ کریں تو ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا حساس مسئلہ ہے اور اس کے اوپر کراچی کے لوگ کتنے پریشان ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سماعت کو اگر انہوں نے ختم کر کے ہائی کورٹ جانے اور نیپرا جانے کی بات بھی کی ہے تو از خود بھی چیف جسٹس صاحب اس بات کو دیکھیں کہ یہ مفاد عامہ کا مسئلہ ہے. جب کہیں سے لوگوں کو ریلیف نہیں مل رہا تو ایک آخری عدالت سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتی ہے, تو ان کو یہ چاہیے کہ لوڈ شیڈنگ ناجائز طریقے سے ہو رہی ہے, اوور بلنگ یہاں پر کی جا رہی ہے, سب سے مہنگی بجلی کراچی میں پروڈیوس ہوتی ہے کہ الیکٹرک کرتا ہے پورے پاکستان کے مقابلے میں, سب سے زیادہ بل یہاں پر آتے ہیں, سب سے زیادہ انہوں نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے. وہ نچکاری والا, ہماری پرے میں تو نچکاری کے اوپر سوالات تھے, لیکن معاملہ تو اس سے کہیں آگے بڑھ گیا, 18 سال گزر گئے نچکاری کو. اب تو ہم ایک اور ایڈیشنل اس میں اپنی اپلیکیشن لگانا چاہتے تھے اگر یہ سماعت کرتے, جس میں ہم بتاتے کہ 18 سال میں انہوں نے جنریشن میں کتنا اضافہ کیا. پتہ چلا جنریشن میں اضافہ ہی نہیں کیا انہوں نے, جتنے یونٹ اس وقت بنتے تھے تقریباً اتنے یونٹ اس وقت بھی بن رہے ہیں. تو 18 سال میں کہ الیکٹرک نے پرائیویٹائز ہونے کے بعد پروڈکشن میں یعنی جنریشن میں بجلی کی کوئی اضافہ ہی نہیں کیا, پیداوار میں اضافہ ہی نہیں کیا. تو ہمارے کسٹمز کے آفیشلز تھے ان کے اوپر حملہ